اس ساری کائنات کے اندر اللہ رب العزت سب سے زیادہ دانا ذات ہے۔ اللہ رب العزت کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ جب کوئی مثال بھی بیان کرتے ہیں اس مثال کے اندر بھی ایک نصیحت کی بات ہوتی ہے۔ گزشتہ آیات کو ہم نے کل پڑھی تھی، اس میں اللہ نے اپنی کچھ قوتوں قدرتوں کا اظہار فرمایا کہ اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش پہ مستوی ہوا، یغشی اللیل النہار، وہ رات دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے، یطلبہ حثیثا، دوبارہ جلدی سے دن واپس آتا ہے، والشمس والقمر والنجوم، سورج چاند اور ستارے مسخرات بامری، اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، کائنات کے لوگوں پیدا کرنے والا بھی وہ ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے دونوں جہانوں کا رب۔ یہ وہ باتیں تھیں جو ہم کل کے سبق میں پڑھ آئے ہیں۔ آج پھر اللہ اپنی کچھ قدرتوں کا اظہار کرتے ہیں جس میں انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اللہ وہ ذات پاک ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، جس کے اندر خوشخبری ہوتی ہے اس کی رحمت یعنی بارش برسنے سے پہلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات گرمی کی شدت ہوتی ہے، اچانک بادل چھاتے ہیں اور ہوا چلتی ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بشرًا بین یدی رحمتی حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقنا، یہاں تک کہ وہ بہت بوجھل پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اٹھا کے لے آتی ہے۔ کیوں لاتی ہے؟ لبلد میت، ایک مردہ شہر کو سیراب کرنے کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی یہی مٹی جو بڑی زرخیز نظر آتی ہے یہ بالکل برادہ بن جاتی ہے، کوئی چیز اگتی نہیں، جو زمین میں پہلے سے موجود ہے سوکھ جاتی ہے۔ تو جب اللہ بارش برساتے ہیں تو ایک دم ایسے ہوتا ہے جیسے زمین کو زندگی مل گئی، وہ ہر چیز پھلنا پھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں خزاں کا موسم کیا ہے بہار کا، اور اس میں دیکھا کہ ہر درخت سے ہر پتا سوکھ کے گر گیا، درخت بالکل ٹنڈ منڈ ہو گئے۔ پھر اللہ نے اپنی رحمت کی بارشوں کو برسایا تو ہر چیز میں ہریالی چھا گئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، ایک مردہ شہر میں اللہ پھر اپنے پانی کو اتارتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہر قسم کے وہاں سے پھل پھول نکلتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اللہ کہتے ہیں اسی طرح میں مردوں کو بھی زندہ کروں، اس طرح کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، کچھ لوگ جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ بہا دیتے ہیں، جس طرح بھی کوئی کرے، یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کا جسم کا گوشت، اس کی سکن، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن پشت کی ہڈی جو ہے، یہ تکون ہڈی جو بالکل کمر کے آخر میں جا کے ہوتی ہے، اسے سلبی ہڈی کہتے ہیں۔
یہ ایسی ہے جسے زمین بھی نہیں کھا سکتی، جسے آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ ہر انسان چاہے وہ لاکھوں سال پہلے بھی فوت ہو چکا ہے، اس کی بھی یہ ہڈی زمین میں کہیں نہ کہیں پڑی ہے۔ جب اللہ نے قیامت کو قائم کرنا ہے تو پھر ایک بارش برسے گی، جس طرح پودے بارش کے بعد اگ آتے ہیں، اس طرح اس ہڈی سے یہ انسان دوبارہ زمین سے باہر نکل آئیں گے پودے کی طرح۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس طرح ایک مردہ زمین کو بارش کے ذریعے میں جان ڈال دیتا ہے اور اس میں پھل انگوریاں نکل آتی ہیں، کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح میں مردوں کو بھی نکال دوں گا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اب اس سورت کے آغاز سے لے کر یہاں تک ایک ایک لفظ میں ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمیں خواب غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کے لیے لعلکم تذکرون، لعلکم تفکرون، لعلکم تعقلون، کتنی مرتبہ اللہ نے یہ لفظ بولا، تاکہ تم نصیحت پکڑ جاؤ، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم عقل کر جاؤ۔ اللہ بار بار ہمیں جھنجھوڑ کے فرما رہے ہیں، لیکن ہر بندہ اثر قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت مثال دیتے ہیں دونوں طرف کے انسانوں کی۔ مثال کیا دی؟ زمین کی والبلد الطیب، جو پاکیزہ مٹی ہے، یعنی زرخیز مٹی ہے، یخرج نباتہ بإذن ربہ، جب بارش برستی ہے تو اللہ کے حکم سے وہاں انگوریاں اگتی ہیں۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، لیکن جو خبیث بری مٹی ہے اس سے گند کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، یا ناقص چیزیں نکلتی ہیں۔ یہی مثال ایک مومن کے دل کی اور ایک منافق کے دل کی ہے۔ اہل ایمان، ان کے دل میں قرآن کی آیات اثر کرتی ہیں، جب اللہ انہیں غور و فکر کا حکم دیتے ہیں تو وہ غور و فکر کرتے ہیں، جب اللہ نصیحت کا حکم دیتے ہیں تو وہ نصیحت پکڑتے ہیں، جب اللہ عقل کی بات کرتے ہیں تو وہ عقل استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس زرخیز زمین کی طرح ہے جس پہ بارش پڑے تو وہ انگوریاں نکالتی ہے۔ اسی طرح ایماندار آدمی جب اس کے سامنے اللہ کی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے قبول کرتا ہے اور اس کے اثرات نظر آتے ہیں اس پہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے۔ لیکن ایک آدمی جس کے دل میں نفاق ہے، جو بری مٹی کی طرح اس کی مثال ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یخرج الا نکدا، اس میں کچھ نہیں نکلتا مگر ناقص چیز ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آج اللہ نے ایک مربوط دین ہمیں عطا کیا، اور اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین نازل کرنے کے بعد اس کا دروازہ بند کر دیا۔ ایک دن ایسا آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، 10 ذی الحج کا دن تھا، اور آپ حج کے لیے تشریف لے گئے ہوئے، وہاں اللہ نے یہ آیتیں اتاری، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں دین اسلام پہ راضی ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود آج تک بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین میں نیا ایڈیشن شامل کرنے کے لیے کوششاں ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا۔ اور دین کے اندر جب کوئی انسان نئی چیز ایڈ کرتا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اس چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، دین کے اندر نئی ایجاد بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے، العیاذ باللہ۔ اس لیے ہمیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات،
پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، یعنی بار بار انسان کو احساس دلاتے ہیں کہ تمہارا طریقہ یہ درست نہیں، یہ درست ہے، اس طرح چلو، اس طرح نہ چلو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کو اپناؤ، اس کو چھوڑ دو۔ وَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم بار بار اپنی آیات کو پھیر کے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ ان سے نصیحت حاصل کریں اور یہی اللہ کا شکر ہے۔ یہ نہیں کھانا کھایا ڈکار مارا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کی نصیحت کو قبول کرنا، اللہ کے فرائض کو ادا کرنا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنانا اور حرام کردہ چیزوں سے بچنا، دین کے اندر بگاڑ اور بدعت سے باز رہنا، اس کا نام شکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، ہم ایسی قوم کے لیے جو شکر کرنے والی ہیں اس کے لیے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو زرخیز زمین کی طرح کر دے، جس میں تھوڑی سی بارش بھی ہو تو وہ بہت سی انگوریاں نکال دیتا ہے۔ اللہ ایمان کی نعمت سے نوازے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی میں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر